معزز ناظرین السلام علیکم۔ کیا ہوگا جب اپنے ہی قبیلے میں چھپا غدار سامنے آ جائے؟ کیا ارطغرل وقت پر سچ جان پائے گا یا سب کچھ تباہ ہو جائے گا؟ ایک ایسا کہانی جہاں وفاداری اور غداری کے درمیان صرف ایک قدم کا فرق ہے۔ آخر تک دیکھے کیونکہ سچ آپ کو ہلا کر۔ یہ کہانی ہے ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی سیزن 1 قسط اور یہ قسط ہمیں ایک ایسا موڑ پر لے جاتی ہے جہاں پر کردار کے اصل ارادہ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ دشمن قریب آ چکا ہے اور قبائل کے درمیان اعتماد خطرے میں ہے۔ قسط کا آغاز ایک ایسے سنسنی خیز موڑ سے ہوتا ہے جہاں ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے کی حفاظت کی مسلسل فکر مند ہے۔ دشمن کی جالیں تیز ہو رہی ہے اور ہر لمحہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ارطغرل اپنے قریبی ساتھیوں باسمی طور گت اور دوغان کے ساتھ بیٹھ کر حالات کو جائزہ لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ صرف طاقت کافی نہیں بلکہ عقل اور حکمت بھی ضروری ہے۔ دشمن کی خفیہ سازش، دوسری طرف صلیبی اور ان کے ایجنٹ خفیہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف حملہ نہیں بلکہ اندرونی اختلاف پیدا کرنا ہے۔ وہ قبیلے میں درال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ارطغرل کمزور ہو جائے۔ قبیلے کے اندر بھی اختلافات بڑھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ارطغرل کے فیصلے پر سوال اٹھتے ہیں جبکہ کچھ اس کے ساتھ مضبوطی سے کڑے رہتے ہیں۔ وہ قبیلے میں درال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارطغرل قبیلے کے اندر بھی اختلافات بڑھنے لگتے۔ کچھ لوگ ارطغرل کے فیصلے پر سوال اٹھتے ہیں جب کچھ اس کے ساتھ مضبوطی سے کڑا رہتا ہے۔ حلیمہ سلطان اور ارطغرل۔ اس قسم میں ارطغرل اور حلیمہ سلطان کے درمیان جذباتی لمحات بھی دکھائے جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے، آپ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک رہنما ہے۔ یہ الفاظ ارطغرل کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ پہلا بڑا تصادم کس کے درمیان ایک ایسا زبردست ایکشن سین ہوتا ہے جہاں ارطغرل اور اس کے ساتھی دشمنوں سے ٹکراتے ہیں۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی دوڑ اور جنگ کا شور، یہ سب منظر ناظرین کو اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں۔ حکمت عملی ارطغرل صرف طاقت پر نہیں بلکہ حکمت عملی پر بھی یقین رکھتا ہے۔ وہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے جس نے دشمن کو خود ہی اپنے جال میں پھنسا جاتا ہے۔ غدار کا انکشاف، اس کا آخر کے طرف ایک اہم راز سامنے آتا ہے۔ قبیلے میں ایک غدار موجود ہے۔ یہ انکشاف پورے کہانی کا ایک نئے رخ پر لے جاتے ہیں۔ کلائمیکس سین، قسط کا اختتام ایک زبردست کلائمیکس پر ہوتا ہے جہاں ارطغرل دشمن کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ غدار بے نقاب ہونے والا تھا اور ایک بڑا جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ قسط ہمیں سکھاتے ہیں قیادت۔ رات کی خاموشی میں خطرہ، رات کے اندھیرے جا چکا ہے۔ قبیلے میں خاموشی ہے مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ارطغرل اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آتی ہے۔ اس محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ دور کہیں گھوڑوں کی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ خفیہ نگرانی۔ ارطغرل فوراً باسمی اور ترغوت کو بلاتا ہے، ہمیں ہر طرف نظر رکھنے والا ہوگی، دشمن قریب ہے۔ تینوں خاموشی سے قبیلے کے ارد گرد گشت شروع کرتے ہیں۔ اچانک انہوں نے
ایک مشکوک سایہ نظر آتا ہے جو خیموں کے درمیان چپتا پھر رہا ہوتا ہے۔ پہلی جھڑپ ترگت تیزی سے اس شخص کو چھپا کرتا ہے، کچھ ہی لمحوں میں ایک زبردست ہاتھ پائے شروع ہوتی جاتی ہے، تلواروں کی چمک، تیزی سان سے اور زمین پر گرتی ہوئی دھول۔ آخرکار وہ شخص زخمی حالات میں پکڑ جاتا ہے، چونکہ دینے والا راز جب اس شخص سے پوچھا کچھ کی جاتی ہے تو وہ پہلے خاموشی رہتی ہے، لیکن پھر ایک جھونکا دینے والا راز بتاتا ہے۔ تمہاری قبیلے ہے ایک اپنا ہی تمہارا دشمن، یہ سب کر سب کو چہرے بدل جاتی ہے۔ ارطغرل کا فیصلہ۔ ارطغرل پوری طور پر کوئی سخت قدم نہیں اٹھاتا، وہ جانتا ہے کہ جلد بازی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم دشمن کو بے نقاب کرے گی، لیکن عقل سے نہ کہ غصے سے۔ دربار میں بے چینی۔ اگلے دن قبیلے کے بڑوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے، کچھ لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اتحاد ٹوٹ سکتا۔ حلیمہ سلطان کو نصیحت۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے اگر آپ نے جلد بازی کی تو دشمن کامیاب ہوگا۔ یہ بات ارطغرل کے دل کو چھو جاتی ہے اور وہ مزید محتاط ہو جاتے ہیں۔ غدار کی چال۔ دوسری طرف اصل غدار اپنی شناخت چھپانے کے لیے نئی چال چلتا ہے۔ وہ قبیلے ایک اور فرد کے پنساتا ہے تاکہ شک اور اس پر جائے۔ یہ چال اتنی ہوشیاری سے کھیلی جاتی ہے کہ سب دھوکہ کر گا جاتی ہے۔ بے گناہ پر الزام۔ ایک بے گناہ شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، قبیلے میں غصے پھیل جاتی ہے، لوگوں انصاف چاہتی ہے۔ ارطغرل ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑا ہے۔ اندرونی کشمکش۔ ارطغرل تنہا بیٹھ سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو میرے اپنا قبیلے ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس کی قیادت کا سب سے بڑا امتحان۔ سچ کے قریب۔ اس دوران بازمی اور ایک اہم سراغ ملتا ہے۔ وہ ارطغرل کے پاس اگر کہتا ہے میں نے کچھ دیکھا ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ دھوکہ خیز لمحہ۔ قسط کے آخر میں ایک زبردست سین آتا ہے۔ ارطغرل سب کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے آج سچ سامنے آنے والا ہے۔ سب کی نظریں اس پر جم جاتی ہے۔ کیا اصل غدار سامنے آئے گا؟ کیا بے گناہ کو انصاف ملے گا یا دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں یا بتائیں آپ کا خیال میں غدار کمنٹ کون ہے؟ کیا مزید دلچسپ ساتھ کے لیے سبسکرائب۔ سچ کا انکشاف اور فیصلہ کن لمحہ۔ قبیلے کے تمام لوگ اپنے بڑے میدان میں جمع ہے۔ عجیب سا تناؤ۔ ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال غدار کون ہے؟ ارطغرل آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے چہر نرم عزم ہے۔ ارطغرل کی حکمت عملی۔ ارطغرل بولتا ہے سچ ہمیشہ چھپا نہیں سکتا، اور آج وہ دن ہے جب ہر چہرے بے نقاب ہوگا۔ وہ ایک ایک کر کے تمام مشکوک افراد کا سامنے بلاتا ہے۔ سب کی سانسیں رک جاتی ہے۔ اصل غدار بے نقاب۔ اچانک ارطغرل ایک شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ غدار تم ہو؟ یہ سن کر پوری مجمع حیران ہو جاتا ہے۔ وہ شخص گھبراتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبردست ایکشن سین۔ ترگت اور باسمی فوراً اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ گھوڑوں کی تیز رفتاری دوڑ، تلواروں کی چمک اور دول میں لپٹا ہوا میدان۔ آخرکار ایک زبردست لڑائی کے بعد غدار پکڑا جاتا ہے۔ سچائی سامنے آتی ہے۔ غدار آخرکار اعتراف کرتا ہے میں نے یہ سب دشمن کو کہنے پر کیا۔ یہ سن کر قبیلے میں غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ارطغرل کا انصاف۔ ارطغرل غصے میں ہونے کے باوجود انصاف کے راستے اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو اپنے لوگوں سے غدار کرے اس کے سزا مثال بنائی ہے چاہیے۔
یہ لمحہ اس کی قیادت یہ مزید مضبوط بناتا ہے۔ جذباتی لمحہ حلیمہ سلطان ارطغرل کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے صرف دشمن کو نہیں بلکہ سچ کو بھی جیتا ہے۔ ارطغرل خاموشی سے مسکراتا ہے، لیکن اس کے دل میں آنے والا جنگ کی فکر ہے۔ نیا خطرہ۔ اس دوران ایک سپاہی دوڑتا ہوا آتا ہے۔ خبر ہے دشمن بڑے فوج کے ساتھ قریب آ رہا ہے۔ یہ سن کر سب کو چہرے سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ جنگ کی تیاری۔ ارطغرل بلند آواز سے اعلان کرتا ہے، یہ وقت ہے اپنے قبیلے، اپنے عزت اور اپنے ایمان کے لیے لڑنے کا۔ یہ سب سپاہی اپنے تلواریں اٹھا لیتے ہیں۔ ارطغرل گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں تلوار، آنکھوں میں عزم۔ آہستہ آہستہ پیچھے جاتا ہے اور ایک زبردست میوزک کے ساتھ سین ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ارطغرل دشمن کی فوج کا مقابلہ کر جائے گا؟ کیا آنے والے جنگ میں قبیلہ بچ سکے؟ جاننے کے لیے دیکھیں اگلے قسط کے لیے انتظار کریں۔